شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف زئی، پروگرام ڈائیلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، تیسری لہر کرونا وائرس کی پاکستان میں آ چکی ہے اور اتنی بری طریقے سے متاثر کر رہی ہے تمام پاکستانیوں کو جس طریقے سے پہلے اس نے متاثر کیا تھا، اور کہا بھی جا رہا ہے یہ تیسری لہر پچھلی 2 لہروں سے زیادہ نقصان دہ ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو یہ افیکٹ اور نقصان کرے گی۔ ہم نے ناظرین دیکھا پچھلی 2 لہروں میں جب لاک ڈاؤن لگا، معاشی طور پہ ہم لوگ پریشان ہو گئے، بے روزگار ہو گئے۔ 7 لاکھ ایسے کاروبار ہیں جو دوبارہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، اتنا زیادہ ہر گھر میں ہر فرد کا، بچے بڑے بوڑھے، کسی بھی ادارے، کوئی بھی ادارہ ہو، سرکاری ادارہ ہو یا پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو، تمام تر لوگ بے روزگار اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ مگر یہ جو تیسری لہر ہے اس نے بھی بہت زیادہ کوہرام مچا چکا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی قیامت صغریٰ والا منظر پیدا کر رہی ہے۔ سندھ میں تمام شادی ہالز اور مارکیٹس، بازار 10 بجے تک بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ انڈور شادی ہالز کی تقریبات کے لیے ممانعت بھی ہو گئی ہے ناظرین، اور مزارات، جم، تھیٹر پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50 سے زائد فیصد عملہ کام نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ریسٹورنٹس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، صرف ڈائن ان کے علاوہ ٹیک اوے کی اویلیبلٹی ہے، مگر ہماری عوام جو کہ کوئی بھی مشکل وقت آ جائے تو اس کو سیریس لیتی نہیں ہے، بہت لائٹلی موڈ میں اس کو ڈیل کرتی ہے۔ کافی تر ریسٹورنٹس ابھی بھی ڈائن ان کو آن کیا ہوا ہے اور کافی دکانداروں نے، چھوٹے چھوٹے کیبنس نے، چھوٹی چھوٹی دکانوں نے، چھوٹے چھوٹے اداروں نے اپنا کام چلانے کے لیے صرف لائٹس بند کر دی گئی اور اپنا کام چلا، مگر یہ بے انتہا نقصان دہ ہے۔ یہ تیسری لہر بہت زیادہ لوگوں کو لقمہ اجل بنا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر جناب شکیل الرحمان صدیقی کو بھی اس تیسری لہر نے کرونا وائرس کی لقمہ اجل بنا لیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بہت تیزی کے ساتھ اس لہر نے نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین محترم، خدا اس وائرس سے تمام تر لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ابھی ہی ہم قیامت صغریٰ جیسے منظر کو فیس کر کے نکلے ہی تھے، 2 لہروں سے یہ تیسری لہر بھی کرونا وائرس کی آ چکی ہے، اور یہ صرف ایک فرد اور ایک گھر کو نقصان نہیں پہنچا رہی ناظرین، یہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلی کر رہی ہے۔ یہ معاشی طور پہ جو دینے والے ہاتھ تھے، اس 2 لہروں نے مانگنے والوں کے ہاتھ میں شامل کر دیا تھا۔ اس کرونا وائرس کی پہلی اور دوسری لہر نے جو این جی اوز پہ بانٹتے تھے فنڈ اور ٹرسٹی تھے، وہ خود این جی او کی لائن میں مانگنے والوں میں کھڑے شمار ہو رہے تھے۔ ناظرین، اس تیسری لہر سے گزشتہ روز کرونا وائرس سے 42 افراد جاں بحق ہو گئے، 1520 اس وائرس کی تیسری لہر سے افیکٹ ہو چکے ہیں، جبکہ ٹوٹل اس وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ناظرین محترم 13,550 تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہ تیسری لہر آگے کتنا نقصان پہنچائے گی اور کتنی انسانی زندگیوں کو اپنی گھیرے میں لے گی ناظرین محترم، جبکہ افیکٹڈ اور متاثرین کی جو تعداد ہے وہ 6,06,720 تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں سے جو صحتیاب ہو گئے ان کی تعداد ہے 5,72,337۔ مگر ناظرین محترم، کیا کریں، یہ قدرتی وبا ہے جو ہماری زندگیوں میں اس طریقے سے پریشانی کو لے کر آ چکی ہے۔ ہم اس وبا میں استغفار اور خدا سے معافی مانگنے کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ کرونا وائرس سے ہم نے لڑنا نہیں ہے، کرونا وائرس سے ہم نے بچنا ہے، اور ہم بچ کیسے سکیں گے جب خدا کی بارگاہ میں دوزانوں بیٹھ کر ہم خدا سے معافی اور تلافی اور گناہ جو ہم نے ماضی میں کیے ہیں اس کی ہم تلافی مانگیں گے تو کچھ ہم پر رحم و کرم کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ وبا پوری دنیا میں آئی ہے، مگر پاکستان میں بھی آنا اس کے لیے نشانی بتا رہا ہے اور یہ سگنلز بتا رہا ہے کہ پاکستان بھی انہی تمام تر خرافات میں مبتلا ہے جو کہ پوری دنیا جس خرافات میں مبتلا ہے، جو پوری دنیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے
وہی اس مسلمان ممالک اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ مسلمان ہم ٹائٹل اور لیبل بس لگایا ہوا ہے، مگر جو ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اس کے اوپر بالکل بھی عمل درآمد نہیں کریں۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھے گا کہ یہ وبا خدا اور قدرتی طور پہ آئی ہے، اور یہ وبا کا خاتمہ بھی قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وائرس سے اپنے احتیاط کریں، ہم ماسک، سینیٹائزر اور گلوز کا بھرپور استعمال کریں۔ ہم اس چیز سے، ابھی میں کافی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو بدظن ہو چکے ہیں، کیا یہ ماسک لگانا، کیا یہ سینیٹائزر یوز کرنا، یہ کیا گلوز یوز کرنا ہے، اس سے ہم تھک چکے ہیں، ہماری نارمل زندگی پریشان، یہ سب کرنا بہتر ہے ناظرین اس سے کہ جب آپ کسی اپنے کی لاش اٹھا رہے ہوں، یہ اس دنیا سے جا رہے ہوں، تو احتیاط یہ لازم ہے۔ ناظرین محترم، یہ وقت پر آئی ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی امید ہم اس کی اچھی لگاتے ہیں کہ پاکستان نے جیسے کور کر لیا لاک ڈاؤن کرنے کے بعد، بہت سارے جانوں کا ضیاع ہونے سے بچ گئی، تو ہم انشاءاللہ تعالی اسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے آگے مزید ہم اس کو کور کر لیں گے اور بہت اچھی طریقے سے کرونا وائرس کو بائے کر دیں گے، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ان SOPs پہ فالو کریں جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں دی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے فنکاروں کو ہم نے دیکھا ہے اس وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد ان کی کیا حالت ہوئی۔ ناظرین، یہ اس وائرس نے یہ تو غریب اور امیر کا فرق مٹا دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ پیسہ ہونا سب کچھ نہیں ہے، پیسے ہونے کے بعد انسان سیف سائیڈ پر نہیں رہ سکتا، پیسے والا ہو، غریب ہو، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی شعبے سے، کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اس وائرس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور حکومت پاکستان اور حکومت سندھ سے بھی میری دست بستہ گزارش ہے کہ جو 2 کمرے کے گھر میں 7-7، 8-8 لوگ رہتے ہیں، وہ کیسے کوارنٹین کر پائیں گے؟ اگر کوئی ایک شخص افیکٹ ہو جائے گا تو وہ کس طریقے سے اس کی ریمیڈی کو حاصل کر پائے گا؟ تو حکومت پاکستان اور میں تحریک انصاف سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا را یہ جو مہنگائی کا آپ نے طوفان ان غریب عوام کے اوپر رکھ دیا ہے، تو اس وبا میں، اس مشکلات میں کوئی اپنی ایسی اسمارٹ اسٹریٹجی نکالیں کہ یہ غریب اس پریشانی سے نکل جائے اور اپنی عام زندگی میں داخل ہو جائے۔ ناظرین محترم، ہمیں بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں حکومت کی پالیسیز کا خیال رکھنا ہے اور حکومت کو بھی خیال رکھنا ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے 99 نیوز چینل کی طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ آپ کے اوپر بڑا بھروسہ اور آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اور ابھی تک ہیں کافی لوگوں کی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس مشکل وقت میں کوئی ایسی سولوشن نکالیں جس سے جو تعلیمی ادارے اور تعلیم بچوں کی متاثر ہو رہی ہیں، جو گھر کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، گھر کی معیشت متاثر ہو رہی ہے، تو آپ نے جیسا احساس پروگرام چلایا تھا تو کافی لوگوں کو مل سکے تھے اور کافی لوگ اس سے نہیں استفادہ حاصل کر پائے تھے، مگر اس دفعہ کوئی ایسا پروگرام چلائیں آپ کے جس سے کسی بھی گھر کا چولہا نہیں بجھے۔ وہ لوگ جو ذہنی نفسیاتی مریض بن چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ کہاں سے پیسہ کمائیں اور کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے پیٹ پالیں، کس طریقے سے وہ اپنے گھر کے مسائل کو دور کریں، کس طریقے سے۔ اور اس وبا کے ساتھ ساتھ گرمیوں میں کہ الیکٹرک نے بھی ایسا طوفان برپا کیا ہے غریب عوام پاکستان کراچی کے لوگوں پر کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم کس مسئلے کا حل ڈھونڈنے یا کس مسئلے سے لڑے۔ وہ پہلی تو ایک گرمی کی شدت بہت ہوتی ہے اس ملک میں، تو اس سے پریشان ہے، اور غریب کرونا وائرس سے پریشان ہے، اور وہ اس جو قرضوں میں مبتلا ہو گئے تھے اس دوسری لہر میں، جو ابھی تک وہ لوٹا رہے ہیں قسطوں کی صورت میں قرضہ، پھر ایک لاک ڈاؤن کی صورت آ گئی ہے، وہ پھر قرضے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک شخص اور پوری اجتماعی طور پہ عوام اور قوم بڑی پریشانی کا شکار ہے۔ کچھ ایسی پالیسی آنی چاہیے کہ اب نہ تعلیمی طور پہ بچوں کا نقصان ہو، نہ معاشی طور پہ کسی گھر کا نقصان ہو، اور لوگ آرام سے اس مشکل وقت کو فیس کر سکیں۔ اور اب آگے اندازہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن علاقوں میں بھی لگا دیا جائے گا، گھروں میں بھی لگا دیا جائے گا۔ ابھی 10 بجے سے 7 بجے تک نہیں آ جائے، پھر 7 بجے سے 5 بجے تک نہیں آ جائے، پھر پورے دن کا لاک ڈاؤن نہیں لگ جائے۔ اور ہم نے دیکھا اپنی عوام کو کہ جب لاک ڈاؤن لگتا ہے تب وہ زیادہ مارکیٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہیں بنسبت جب کوئی بھی لاک ڈاؤن، کوئی بھی پابندیاں نہیں ہوتی۔ اور ہمارے لوگوں میں ایک خلفشار اور اندر سے ایک
طلب جاگنے لگ جاتی ہے کہ اب لاک ڈاؤن لگنے والا ہے تو سارا سامان لائے کہ گھر میں رکھ دو۔ تو اس طریقے سے بھی ہماری قوم عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جو مخیر حضرات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ آپ سارا سامان گھر میں رکھ لیں گے تو وہ غریب کیا کرے گا جس کے پاس صرف 2 روٹی تھی کھانے کے لیے، اور ہمارے ان دکانداروں کے لیے بھی اور ان جو مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس لاک ڈاؤن میں سستا اور لوگوں کے ساتھ تعاون اور مدد کے ساتھ پیش آئیں۔ اس مشکل میں پسے گا وہی غریب جو 2 گھر کے مکان یا میں 60 گز یا 80 گز کے مکان میں رہتا ہے اور جس کی بہن بھائی کوئی 10-12 ہیں یا اس کے گھر میں افراد کوئی 10-12 ہیں، تو وہ کس طریقے سے افیکٹ ہونے کے باوجود بھی کوارنٹین کر سکے، اور دیکھے گا کیسز جیسی بڑھ رہے ہوں گے تو ہاسپٹل فل ہو جائیں گے، تو ہاسپٹل بھی ایڈمٹ نہیں کر رہے ہوں گے، لوگ اس کا علاج اپنے گھر پہ ہی رہ کے کر رہے ہوں گے، تو مگر وہ غریب کیسے اپنے گھر میں رہ کے ناظرین علاج کر پائے گا جس کے گھر میں افراد ہی ٹوٹل 12 ہیں اور 2 کمرے ہیں؟ تو وہ کس طریقے سے کہاں پہ کوارنٹین ہوگا؟ اس کے لیے حکومت پاکستان کو کوئی اپنی ایسی پالیسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، فنڈ کی پیشکش کرنی چاہیے جیسے کہ احساس پروگرام کی تھی، اس سے بہتر طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور تعلیمی جو نقصان ہو رہا ہے 2020 تو بالکل تعلیمی بچوں نے پورے سال کچھ حاصل ہی نہیں کیا تعلیمی حوالے سے اور وہ پاس بھی ہو گئے۔ اس سال 2021 میں ہماری نیک نیتی اور امید بھی ہے کہ بچے اس طریقے تعلیمی طور پہ نقصان نہیں اٹھائیں، کیونکہ یہ ہمارے آنے والے اگلے 50 سال کا مستقبل ہیں۔ آج تو ہمارا معاشرہ تباہال ہے، اگلے 50 سال کو تباہال ہونے سے بچانے کے لیے ان کے تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہوگا، یہ ان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر یہ ان کو بنیادی ضرورت نہیں مل رہی ہوگی تو وہ آگے بڑی پریشانی اور مشکلات کا شکار ہوں گے، اور پاکستان کیسے آگے بڑھے گا جب اس کے پاکستان کے شہری اور عوام جب تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ اگلے 50 اور اس سے بھی آگے کا نقصان ہے۔ ناظرین، ہمارا ملک پتہ نہیں کتنے سال پیچھے لوگوں دوسرے ملک سے چل رہا ہے، مگر آج جو بڑھنا تھا ہمیں آگے، جو کامیابی حاصل کرنی تھی، جو اس ملک نے نام روشن کرنا تھا، وہ زوال کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسیز ہی نہیں ہیں کچھ ہمارے پاس۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جب اس سے ہماری اہلیت کا اندازہ ہو گیا، ہمارے حاکم وقت کی اہلیت کا اندازہ ہو گیا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو کوئی آلٹرنیٹ اور کوئی اس مشکل وقت کا سولوشن پہلے سے بنا کے ہی نہیں رکھا تھا، جو کہ ایک تباہ حال ملک کی نشانی ہوتی ہے۔ جو کامیاب ترین ملک ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ادارے کی پالیسیز اور اپنے ادارے کی اگلے 50 سال کی اور اگلے 100 سال کی پلاننگ پہلے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ آیا تو اس طریقے سے اپنے ملک کو سپورٹ کریں گے، اس طریقے سے اپنے اداروں کو سپورٹ کریں گے، مگر ہم کوئی بھی ایسا ہم ناکامی اور نااہلی دیکھ رہے ہیں کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں اور پہلے سے ہماری پلاننگ کچھ بھی نہیں ہوئی تھی کہ اگرچہ کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو اس کا کیسا ہم سامنا کر سکیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ڈاکٹرز کو جو پھر اس وائرس سے بچانے کے لیے عوام کو صف اول میں نظر آئیں گے اور اپنی جان کی بازی لگا کر دوسروں کی جان کو بچا رہے ہوں گے۔ ناظرین محترم، یہ برا حال ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جیسے جنگیں ہوتی ہیں تو انسان بری طریقے سے پریشان ہو جاتا ہے، عوام پریشان ہو جاتی ہے۔ جب 65 کی جنگ ہوئی تو پاکستان 20 سال پیچھے چلے گیا اور بڑی پریشانی کا سامنا کرنے لگا، مگر یہ وائرس ایسی جنگ ہے جس میں انسان کو پتہ نہیں کتنے سال پیچھے کر رہا ہے اور اتنا نقصان کر رہا ہے کہ انسان ایک شخص ذہنی مریض کا شکار ہو گیا ہے اس وائرس کی وجہ سے، اس کو اور خوف و ہراس میں ایسا مبتلا ہو چکا ہے اس وائرس سے کہ وہ کوئی اپنی کریٹو چیز اور کوئی نیا کام کرنے سے بھی وہ ڈر رہا ہے۔ اس تیسری لہر میں ذخیرہ فروش کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، انہوں نے حق نہیں ماننا ہوگا ان غریبوں کا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے آگے آ کے مدد کرنی ہوگی۔ ناظرین محترم، ہم نے اس وائرس میں دیکھا پچھلے جتنے جو 2 لہر گزری کہ اس میں لوگوں نے ماسک کو مہنگا کر دیا، سینیٹائزر کو مہنگا کر دیا، مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی سینیٹائزر کی، ماسک کی۔ یہ ایک مسلم ملک میں ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو مسلمانوں کی روایت اور نشان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشکل میں اور لوگوں کو جو کہ قدرتی طور پہ نقصان میں پہنچے ہوئے ہیں
مطلب کہ بات ایسی ہو گئی کہ زلزلہ آیا، پوری بلڈنگ اور جگہ زمین تباہ ہو گئی. اب کوئی ظالم ہی ہوگا، کوئی جابر ہی ہوگا کہ اس زلزلہ میں سے لوگوں کو نہیں بچائے، ان کے موبائلز، ان کے والیٹس کو اور ان کی جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو چرا کے لے کے چلے جائے. ناظرین محترم، یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ایک فرد نے دوسرے فرد کے ساتھ خیال کرنا ہوگا، ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کے ساتھ خیال کرنا ہوگا، پھر جا کے کوئی صورتحال نکلے گی آسانی کی. ورنہ تو غریب تو دب جائے گا، کچل جائے گا اس طریقے سے. اگر کوئی مارکیٹ سے ماسک کو شارٹیج کر دے، یا میڈیکل سٹورز والے ماسک کو مہنگا بیچنے لگ جائیں، یا سینیٹائزر کو مہنگا بیچنے لگ جائیں، یا گلوز کو مہنگا بیچنے لگ جائیں، تو کیا ہوگا پھر اس ملک، یہ تو پھر ملک چل کیسے پائے گا کہ جبکہ اس کی بنیادوں میں لوگ اس طریقے سے خراب اور کرپٹڈ بسے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کے آگے جو آپ کے اسٹیٹس کے جو ہیڈز ہیں وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے؟ یہ مقافات عمل ہے. یہ لوگ غور سے سن لیں کہ یہ آج آپ کریں گے، کسی کی مشکل کا فائدہ اٹھائیں گے، کسی کی مجبوری کو خریدیں گے. کل یہ دنیا گھومتی ہے، یہ دنیا واپس اپنی چیزوں کو لٹاتی ہے. کل آپ بھی اسی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ مشکل نام لے کر نہیں آتی، یہ مشکل کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، اور آپ بھی انہی معاملات کا شکار ہو سکتے ہیں. ہم نے اس وائرس سے بچنا ہے، اور ہم نے 7 لوگوں کے تعاون بھی کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیک امید یہی ہے کہ یہ وائرس زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا. ابھی گزشتہ روز 42 لوگوں کو اس نے جہاں بھاگ کر دیا ہے، مگر ہم اچھی طریقے سے کور ہو جائیں گے، پالیسیز کا SOPs کا احترام کریں گے اور پابندی کریں گے تو اس وائرس سے ہم بچ سکتے ہیں اور کنٹرول میں لا سکتے ہیں. اگرچہ نہیں کریں گے تو یہ تیسری لہر ابھی آئی ہے، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں لہر بھی بن سکتی ہے آگے. اگرچہ ہم ایک دفعہ ٹھیک طریقے سے لاک ہونے کے بعد اس کے جتنی بھی SOPs اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے. تو ناظرین محترم، میری امید یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں امان سے رہیں، حفاظت سے رہیں، اپنا خیال رکھیں، لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں. اگر کوئی پریشان، اگر کوئی افیکٹڈ ہے، اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ علاج کروا سکے، تو آپ آگے بڑھ کے کریں. خدا نے آپ کو یہ اذن بخشا ہے اور یہ نعمت بخشی ہے کہ آپ اپنے پاس سے، اپنی چیزوں سے اس کی مخلوق کے اوپر خرچ کر سکیں، کیونکہ یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے جو آپ تقسیم کریں. اور خدا اگرچہ آپ سے یہ کام لے رہا ہے تو آپ اس کے امتحان میں ٹھیک طریقے سے اتریں اور اپنا خیال رکھے گا، اور اپنے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کا بھی خیال رکھے گا، کیونکہ خیال رکھیں گے تو آپ کے ساتھ خیال کیا جائے گا. اپنے میزبان انوار خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی پھر ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئی جدت کے ساتھ. مگر ناظرین محترم، آپ نے ہمارے پروگرام کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ آپ اور لائک اور سبسکرائب کریں گے تو بہتر طریقے سے ہم حوصلہ افزائی کے ساتھ آپ کو نئی چیزیں اور نئے انداز میں پیش کرنے کے قابل ہوں گے. تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.